الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ در حقیقت جمعیت کے ذمہ داران کی ایک تحریک پر منعقد کیا گیا۔ جمعیت علماء مالیگاؤں کا برسوں سے یہ معمول رہا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں 10 جلسوں کا اہتمام کیا جاتا تھا اور مختلف عنوانات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور 12 ربیع الاول کو اس کا آخری جلسہ ہوتا تھا۔ شہر میں الحمدللہ سیرت کے عنوانات سے بہت سارے جلسے ہوئے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داران بیٹھے اور مشورے سے یہ بات طے پائی کہ 12 ربیع الاول تک جلسوں کا یہ سلسلہ مختلف جماعتوں، اداروں اور تنظیموں کی طرف سے چلتا ہے، اور 12 ربیع الاول کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان جس نبی پر ایمان رکھتا ہے، جس کی شریعت پر عمل کرنے سے اس بات کا اسے یقین ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اسے عزت، کامیابی، سرفرازی عطا فرمائیں گے، اس نبی کی سیرت کو از اول تا آخر دیندار طبقہ بھی نہیں پڑھتا۔ مختلف جلسوں میں جب یہ سوال پوچھا گیا سیرت کے جلسوں میں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مشتمل کوئی کتاب از اول تا آخر مکمل پڑھی، تو شاذ و نادر کچھ ہاتھ اٹھتے ہیں، باقی پورا مجمع ایسا ہوتا ہے جس کے ہاتھ اٹھتے نہیں۔ یعنی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا نہیں تو ہم اپنے نبی کی سیرت سے کیسے واقف ہوں گے؟ آج ہماری بے دینی، بے عملی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو دین ہمیں اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، اس دین کے لانے والے پیغمبر کی سیرت کو ہم جانتے نہیں، اور جس شخص سے انسان واقفیت نہ رکھتا ہو اس سے محبت کا ہونا بہت مشکل ہے۔ محبت اسی سے ہوتی ہے جس سے آدمی واقف ہوتا ہے، جس کی خوبیوں کو آدمی جانتا ہے، اور جس کے اوصاف کو سن کر کے آدمی متاثر ہوتا ہے، تو اس سے انسان کو محبت، لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم نے سیرت کو پڑھا ہی نہیں، اپنے نبی کے اوصاف، اپنے نبی کے اخلاق، اپنے نبی کی زندگی کے واقعات ہمیں معلوم ہی نہیں، تو ہمیں آپ سے محبت کیسے ہوگی؟ اس لیے جمعیت علماء کے ذمہ داران نے مشورے سے یہ طے کیا کہ 12 ربیع الاول گزر جانے کے بعد جب جلسوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے تو سلسلہ وار
سیرت کے عنوان پر مشتمل پروگرام رکھنے چاہیے، جس میں مقصد یہ ہے اور اس جیسے پروگرام کی غرض و غایت یہ ہے کہ نہ پڑھنے والے، جو پڑھنا نہیں جانتے یا جنہوں نے کسی وجہ سے سیرت کے عنوان پر مشتمل کسی کتاب کو پڑھا نہیں ہے، اس جلسے کے انعقاد کے ذریعے حضور کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے حالات سے لے کر کے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک سیرت کے اس سلسلے کو دراز رکھا جائے اور اختصار کے ساتھ حضور کی سیرت بیان کی جائے، تاکہ از اول تا آخر ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو سیرت سے واقفیت ہو جائے۔ اس جذبے کے پیش نظر اس سلسلے کو شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج کا یہ جلسہ اس سلسلے کی پہلی کڑی۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اس طرح احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا کی، اور قرآن کریم میں ایک سے زائد مقام پر اس کا اظہار بھی فرمایا تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے ان تمام نعمتوں کو دینے کے بعد بھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اللہ نے اس پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، اس پر احسان نہیں جتلایا۔ دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی، اس پر احسان نہیں جتلایا۔ بولنے کے لیے زبان عطا کی، لیکن اس پر احسان نہیں جتلایا۔ سننے کے لیے کان عطا کیے، اور انسان کو بہترین قامت عطا کیا۔ تمام مخلوقات پر اشرفیت اور فضیلت و برتری عطا کی، لیکن اللہ نے اس پر احسان نہیں جتلایا۔ پوری کائنات میں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب نبی کو بھیجا تو اللہ نے اس پر احسان جتلایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں یہی ایک شخصیت ایسی تھی جس شخصیت سے پہلے ایسی کوئی شخصیت وجود میں نہیں آئی، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک آپ جیسی شخصیت نہیں آئی۔ اللہ کے خزانے میں بھی اللہ نے آپ تنے تنہا آپ کو رکھا تھا۔ یوں کہا جائے کہ اللہ کے خزانے میں بھی بس یہ ذات ایک ہی تھی۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان جتلایا۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم یہ، آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے جس پر احسان جتلایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ دراز رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو شریعت عطا کی، ہر نبی کو اللہ نے دین عطا کیا، لیکن مکمل دین، مکمل شریعت اللہ پاک نے کسی نبی کو نہیں دی۔ یہ سعادت اور یہ فخر اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے ذریعے ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے جو دین عطا کیا، جو شریعت عطا کی، وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل۔ قرآن کریم کی یہ آیت جسے سن کر کے یہودیوں نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے اور اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودیوں نے سنایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے لیے میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم پر 2 عیدیں جمع تھی، جمعہ کا دن تھا، حج کا موقع تھا، 2 عیدیں جمع تھی۔ اللہ نے اس آیت کے نزول کے لیے 2 عیدوں کا انتخاب فرمایا تھا، ہم اسے عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے، جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعہ کے دن کا اہتمام ہم لوگ کس طرح کرتے، کاروبار بند رکھا جاتا ہے، آدمی غسل کرتا ہے، اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جاتا ہے۔ جو لوگ ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جمعہ کی نماز کے لیے پہنچتے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کی نماز 3 جمعہ متواتر جس شخص نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غافل سے غافل مسلمان بھی جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ ہفتے کی عید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکمل شریعت عطا کی اور آپ کے ذریعے سے وہ مکمل شریعت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ آپ کی بعثت سے پہلے کے حالات تو بہت ہیں، اگر وہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا جائے تو ظاہر بات ہے پھر سیرت کے عنوان تک پہنچتے پہنچتے مہینوں لگ جائیں، لیکن اسے سمیٹ کر کے سیرت کی کتابوں کو دیکھ کر کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو حالات بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے اللہ تعالیٰ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جسے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا خطاب دیا جاتا ہے کہ نبیوں کے باپ، اور کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں، درخواست پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بلند تر مقام عطا کیا۔ رہنے والے عراق کے شہر پور کے رہنے والے تھے، بت گر اور بت فروش گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کو، اسی شخص کو چنا نبوت اور رسالت کے لیے جو کفر اور شرک، بت پرستی کے خلاف علن اعلان اپنی دعوت کا آغاز کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف دعوت کا، تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، گھر سے اس کام کو انجام دینا شروع کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا اور منع کیا اور کہا کہ تم اگر اس بات سے باز نہیں آؤ گے، یہ کام نہیں چھوڑو گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی بات مانی نہیں۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دی تھی،
بت پرستی کے خلاف توحید کا پیغام علل اعلان اپنے گھر سے شروع کیا. گھر سے نکالے گئے اور نکالے جانے سے پہلے جو حالات پیش آئے ان حالات کے پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ پوری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی. ان کے یہاں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا تو پوری قوم میلے میں گئی ہوئی تھی. گھر کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کر جانا چاہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، اپنی بیماری کا عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. رک گئے اور بت خانے میں جتنے بت تھے، جب بستی کے سب لوگ میلے میں چلے گئے تو بت خانے میں جا کر کے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور آخری جو بڑا بت تھا کدال اس کے کاندھے سے لٹکا دیا. بستی کے لوگ واپس آئے، سب سے پہلے بت خانے میں گئے، جا کر دیکھا تو وہاں کا حال کچھ اس طرح کا تھا. قرآن کریم میں آتا ہے ان سب لوگوں نے طے کر لیا کہ جس نے یہ کام کیا ہے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور تحقیق حال کے بعد ابراہیم علیہ السلام متعین ہو گئے کہ انہوں نے ہی یہ کام کیا ہے. اس وقت بادشاہ وقت نے اور پھر اس زمانے کے لوگوں نے طے کیا کہ سخت سے سخت سزا دینی ہے. مختصر یہ کہ طے یہ ہوا کہ بہت بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ کیا گیا، آگ دہکائی گئی اور جب وہ موقع آیا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم، اس وقت آج جو صورتحال ہے، ایسے موقع پر تمہیں اللہ کی کوئی مدد چاہیے، تم کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر انکار کیا اور کہا کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوں. میری اپنی کوئی تمنا، میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے. میرا رب جو چاہے گا کرے گا، اپنے رب کے فیصلے پر میں مطمئن ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اور ہوا یہی کہ آگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. اور ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں محفوظ رہے. آگ نے جلایا نہیں. پھر بستی کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا اور اپنے بھتیجے لوط کو لے کر کے اپنے شہر سے انہوں نے ہجرت کی. اللہ کا حکم تھا ملک شام جانے کا. ملک شام جانے کے لیے نکلے. راستے میں مصر پڑتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی. اور مصر میں اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا معمول، اس کی عادت یہ تھی کہ اگر بستی میں کوئی خوبصورت عورت ہو یا کوئی قافلہ گزر رہا ہو اور اس میں اس طرح کی کوئی خاتون ہو تو وہ اسے اپنے محل میں اٹھوا کر بلوا لیا کرتا تھا اور اسے بے عزت کیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب مصر پہنچے، حضرت سارا کی خوبصورتی کے چرچے محل تک پہنچے اور بادشاہ نے اس وقت حکم دیا کہ سارا کو محل میں دربار میں لایا جائے. جس وقت حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو فوجی لے کر کے جانے لگے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ اگر بادشاہ پوچھے تم سے کہ تمہارا میرا رشتہ کیا ہے تو کہہ دینا کہ ہم دونوں بھائی بہن.
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر اس وقت ایمان والے مرد عورتوں میں سے دو مرد، ایک حضرت ابراہیم ایک حضرت لوط تھے، اور ایک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ایمانی رشتے کے اعتبار سے بھائی بہن تھے، حقیقت میں تو میاں بیوی تھے، لیکن ایمانی رشتے کے اعتبار سے کہ یہ بھی ایمان والی تھی اور شوہر بھی ایمان والے تھے، دونوں اس رشتے سے بھائی بہن تھے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اس بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ اگر بہن بھائی ساتھ میں ہوں تو عورت کو بے عزت نہیں کیا کرتا۔ اس پس منظر کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی تھی۔ حضرت سارہ وہاں پہنچی، گفتگو ہوئی، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبصورتی سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس گفتگو کے بعد بھی اس نے اپنی نیت ٹھیک نہیں کی، اور برائی کے ارادے سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جب بڑھا تو کتابوں میں آتا ہے کہ زمین نے اس بادشاہ کے پیر پکڑ لی، اس کے پیر زمین میں دھنس گئے، اور زمین نے اس بادشاہ کے پیر پکڑ لیے، اور وہ اپنے پیر زمین سے نکال کر کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک قدم بھی بڑھ نہیں سکا۔ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی انتہائی نیک اور متقی بندی ہے، گزارش کی کہ میرے لیے دعا کر دو کہ میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی، زمین نے پیر چھوڑ دیے، پھر شیطان نے اکسایا اور پھر برائی پر آمادہ کیا، پھر بادشاہ نے برائی کے ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ایک قدم بڑھا۔ شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو ساتھ میں حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اب یہ گھر سے نکلے تھے اور بستی سے نکالے گئے تھے تو 3 تھے، لیکن مصر پہنچنے کے بعد ایک کا اضافہ ہوا اور حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہو گئی۔ اس طرح یہ 4 افراد ملک شام پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ عربوں میں آج بھی یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے دوسری اور تیسری بیوی خود پسند کر کے لاتی ہے اور نکاح کروا دیتی ہے۔ ایشیا میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن عربوں میں آج بھی یہ چیز ہے۔ حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، اور اللہ کی منشا تھی کہ یہ چیز اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ اس طرح ہو اور حضرت حاجرہ کا حضرت ابراہیم سے نکاح ہو جائے۔ اللہ پاک نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ بات ڈالی، اور بخوشی انہوں نے حضرت حاجرہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ کچھ دن گزرے، حضرت حاجرہ کے یہاں اولاد ہوئی اور اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت حاجرہ کی یہاں اولاد ہوئی، پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کوئی اولاد نہیں۔ اللہ پاک نے حالات بنائے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ حاجرہ کو اور اس کے بیٹے اسماعیل کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے، یہ میرے سامنے نہ آئے، ان کو دیکھ کر کے مجھے محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ میں پہلی بیوی ہوں اور برسوں سے میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے، اور حاجرہ کا نکاح آپ سے ہوا اور کچھ دنوں میں اولاد ہو گئی، مجھے محرومی کا احساس نہ ہو، اس لیے انہیں میری نگاہوں سے، میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، جہاں آج بیت اللہ ہے، اس لقو دق صحرا میں، اس ریگستان میں، اس پہاڑی علاقے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ماں اور بیٹے کو لے جا کر کے وہاں چھوڑو۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا اور خلیل اللہ کا خطاب دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خلت تنہائی کو کہتے ہیں، اور خلیل کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی محبت دل کی گہرائی میں اتری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ایسا دوست بنایا تھا کہ جس کی محبت اللہ کے نزدیک اپنا ایک مقام رکھتی تھی۔ اور حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت تھی کہ اس محبت کے غلبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا تھا۔ لیکن جب اولاد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اولاد کی بھی محبت آ گئی، اور جس بیوی سے اولاد ہوئی تھی اس بیوی کی محبت بھی بڑھ گئی۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان، پہلا امتحان تو بستی میں ہوا تھا، دوسرا امتحان یہاں ہوا۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ماں بیٹے کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے۔ اللہ کے حکموں کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ آج کی مسافت اگر دیکھی جائے تو جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس مقام سے مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر کے برابر۔ ابراہیم علیہ السلام چلے ماں بیٹے کو لے کر کے، اور پھر سفر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا کہ ماں بیٹے کو چھوڑ کر کے آنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اس مقام پر اور حضرت ہاجرہ کو ایک تھیلی میں کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا اور اس کے بعد واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے جب حضرت ابراہیم کو جاتا ہوا دیکھا تو آواز دی، کوئی جواب جب حضرت ابراہیم نے نہیں دیا تو لپک کر کے آگے بڑھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کر کے پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں آبادی نہیں تھی، بیت اللہ نہیں تھا، ایک ٹیلا تھا، چاروں طرف پہاڑ تھے۔ جب بارش ہوتی تھی تو پہاڑوں کا سارا پانی جمع ہو کر کے اس مقام سے گزرتا تھا، اور جو ٹیلا تھا اس کے دونوں طرف سے پانی کٹ کر کے آگے بہ کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ کی جغرافیائی حالت دیکھو گے تو جنوب کی طرف کا جو حصہ ہے وہ مسفلہ کہلاتا ہے، نشیب کا علاقہ۔ یہ پورا پانی پہاڑوں پر برسنے کے بعد جمع ہو کر کے جو بہتا تھا تو اسی ٹیلے کے پاس سے گزرتا تھا اور پھر جنوب کی طرف چلا جاتا تھا۔ جنوب کی طرف کا جو علاقہ ہے وہ مسفلہ کہلاتا ہے۔ ایک ٹیلا تھا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا سایہ دار درخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بیٹے کو وہاں چھوڑا اور جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ کر کے پوچھا تھا کہ ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ آدم زاد، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی چھت، نہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی سبب اور ذریعہ، ایسے مقام پر تم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انسانی زندگی میں بسا اوقات کبھی کبھی ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ جب انسان کچھ کہنا بھی چاہے تو زبان اس کی ساتھ نہیں دیتی، زبان ساتھ نہیں دیتی، گلا خشک ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں یہ پہلا بیٹا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے برسوں کی نا امیدی کے بعد، برسوں کی محرومی کے بعد جب اولاد کی نعمت اللہ پاک عطا کرتے ہیں تو اس کی قدر کتنی ہوتی ہے اور اس سے کتنی محبت ہوتی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا کی تو جو محبت بیٹے کے دل میں آئی تھی یہی وجہ تھی حضرت ابراہیم کے امتحان کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب دینا چاہتے تھے، زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے 1 مرتبہ پوچھا، 2 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا۔ تو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر ابراہیم سے پوچھا، حضرت ابراہیم سے پوچھا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ کے تیسری مرتبہ پوچھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، یہ اشارہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں تمہیں اس مقام پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جب یہ جملہ سننا تھا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، امرنی اللہ بہذا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا، اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ہلاک تباہ و برباد نہیں ہونے دے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے ایسے مقام پر جہاں بستی ہی نہ ہو، جہاں زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ ہی نہ ہو، ایسے لقو دق میدان میں، ایسے صحرا میں ایک تنے تنہا عورت ذات جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو۔ اولاد ماں باپ کی کمزوری ہوتی، اولاد ماں باپ کی کمزوری ہوتی ہے، دودھ پیتا بچہ گود میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بیوی کو بچے کو چھوڑ کر کے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حاجرہ کا ایمان دیکھو، اور اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط یقین تھا کہ حضرت حاجرہ روئی نہیں، چلائی نہیں، حضرت ابراہیم کے سامنے گڑ گڑائی نہیں کہ تم کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ہم اس مقام پر نہیں رہیں گے، نہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے۔ اس مقام پر بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ سامنے مروہ پہاڑی، جس راستے سے وہ واپس گئے اس راستے میں پہلے مروہ پہاڑی پڑتی تھی، تو اس راستے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم جب دوسری طرف اترے تو دوسری طرف اترنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام رک کر کے مڑ کر کے انہوں نے دیکھا، اور اس پہاڑ کو پار کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم کی ہمت نہیں ہوئی کہ پلٹ کر کے بیوی اور بچے کو دیکھیں۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں بیوی اور بچے کی محبت میرے پیروں کو، میرے قدموں کو پکڑ نہ لے اور میں اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکوں۔ پلٹ کر کے دیکھا نہیں، اور پلٹ کر کے اس وقت دیکھا جب پہاڑ پر چڑھ کر کے دوسری طرف اتر گئے۔ اب حالات ایسے تھے کہ ایک طرف حضرت ابراہیم ہے، بیچ میں پہاڑ ہے، اور دوسری طرف جو ہے بیوی اور بیٹے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر رک کر کے دعا کی۔ قرآن کریم میں پوری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ پورا رکوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ یہ نمازوں کو قائم کرے، ربنا لیقیموا الصلاة، تاکہ یہ نمازوں کو قائم کرے۔ اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، ربنا لیقیموا الصلاة، اور پھر بشری محبت اور تقاضے کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس طرف متوجہ فرما دے، تمام کے دلوں کو اس طرف
متوجہ فرما دے افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ سب کے دل ان کی طرف جھکے. اور دعا کی وارزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما. مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی، مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پر یہ دعا مانگی تھی، اس مقام پر یہ دعا کوئی اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہی مانگ سکتا تھا، جسے اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے خزانے پر بے پناہ یقین اور اعتماد. ورنہ وہاں تو گیہوں بھی نہیں اگتا تھا، چاول بھی نہیں اگتا تھا، غلے بھی نہیں اگتے تھے، پھل پھول بھی نہیں اگتے تھے. ریگستانی علاقہ تھا، تپتا ہوا صحرا، تپتے ہوئے پہاڑ، ریگستانی علاقہ، کچھ اگتا نہیں تھا، آج بھی نہیں اگتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب رزق مانگا تو رزق میں جو سب سے بہترین رزق ہوتا ہے پھلوں کی روزی مانگی. وارزقہم من الثمرات. حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ اسباب اگرچہ نہیں ہے، پھل پھول پیدا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو زمین سے کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ میرا پروردگار اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ دینا چاہے تو پھلوں کی روزی بھی دے سکتا ہے. مانگا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے. پھلوں کی روزی مانگی. حضرت ابراہیم کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین اور اعتماد تھا، اگر سبب کو دیکھا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگتے، لیکن سبب کو نظر انداز کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے پھلوں کی روزی مانگی. وارزقہم من الثمرات، دعا مانگی. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف پھر روانہ ہو گئے. کتابوں میں آتا ہے کہ کچھ دور چلے تھے کہ وحی نازل ہوئی کہ ابراہیم آگے دیکھو، دیکھا، پیچھے دیکھو، دیکھا، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، چاروں طرف دیکھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم، میں تم پر روزانہ، تمہاری اولاد پر روزانہ اتنی رحمتیں اور برکتیں اتاروں گا، جہاں تک تمہاری نظر گئی ہے وہاں تک ریت کے جتنے ذرے ہیں چاروں طرف اتنی رحمتیں برکتیں روزانہ تم پر اور تمہاری اولاد پر اتاروں گا. یہ اللہ پاک کی طرف سے نقد انعام تھا، نقد انعام. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جب نماز میں درود کی تلقین کی تو فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو. ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر، جس طرح آپ نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل اولاد پر رحمتیں اور برکتیں نازل کی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے واپس ہونے لگے، دعا کی، دعا کر کے آگے بڑھے تو اللہ پاک نے یہ خوشخبری سنائی کہ ابراہیم، میں تم پر اور تمہاری اولاد پر روزانہ اتنی رحمتیں اور برکتیں اتاروں گا جو جہاں تک چاروں طرف تم نے دیکھا ہے ریت کے جتنے ذرے وہاں تک ہوں گے اتنی رحمتیں اور برکتیں اتاروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام آ گئے. یہاں پر بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا تھا. اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بیوی بچوں کو چھوڑا تھا تو سبب کے درجے میں تھوڑی سی کھجوریں
اور سبب کے درجے میں ایک مشکیزہ پانی کا حضرت ابراہیم بھی جانتے تھے کہ میری واپسی کا سفر 1 مہینے کا سفر ہے، میں ملک شام واپس نہیں پہنچوں گا، ادھر کھجور بھی ختم ہو جائے گی، پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ جب کھجور اور پانی ختم ہو جائے گا تو پھر ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا نہ پینے کے لیے کچھ ہوگا۔ ظاہر بات ہے آدمی کے پاس جب کھانا بھی نہ ہو پینا بھی نہ ہو تو کتنے دن وہ زندہ رہے گا؟ بشری تقاضے کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اب میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو سبب کے درجے میں ان کا باقی رہنا، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ چلے گئے ادھر، جب تک کھجور تھی، جب تک پانی تھا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کھاتی تھی، پانی پیتی تھی اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، اب ماں بھوکی، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ جب ماں بھوکی پیاسی ہو تو پھر اس کی چھاتی میں بچے کے لیے دودھ نہیں ہوتا۔ اب ماں بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی، بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا، اور حضرت حاجرہ کے پاس اس مصیبت میں ساتھ دینے والا بھی کوئی انسان نہیں۔ بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا، اپنے بچے کو ایک مقام پر زمین پر ڈالا اور پانی کی تلاش میں یا کھانے کی تلاش میں، قریب میں صفا پہاڑی تھی، حضرت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہاڑی کی طرف گئی اور پہاڑی پر چڑھ کر کے چاروں طرف دیکھا، کوئی کہیں پانی نظر آ جائے، کوئی بستی دکھائی دے جائے، کوئی گزرنے والا قافلہ نظر آ جائے جس کے ذریعے سے کچھ انتظام ہو سکے، کچھ نظر نہیں آیا۔ صفا پہاڑی سے اتری اور جب نشیب کے حصے میں آئی جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا تو وہاں سے دوڑنا شروع کی اور وہاں تک دوڑی جہاں تک بچہ نظر نہیں آیا، پھر وہاں سے چلتے چلتے مروہ پہاڑی پر چڑھی اور وہاں جا کر کے چاروں طرف دیکھا، پھر صفا سے مروہ سے صفا پر آئی، پھر صفا سے مروہ پر گئی، پھر مروہ سے صفا پر آئی اور پھر صفا سے مروہ پر گئی، اس طرح 7 چکر لگائے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جب مروہ پہاڑی پر پہنچی تو آواز آئی جا الغوث، آواز آئی جا الغوث کہ مدد آ گئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے واہمہ سمجھا کہ شاید ایسا کچھ ہوا نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آواز آئی، لیکن پھر دوبارہ آواز آئی جا الغوث، مدد آئی۔ حضرت حاجرہ نے حضرت جہاں بچے کو لٹایا تھا اس طرف دیکھا تو نظر آیا کہ ایک شخص وہاں کھڑا ہے۔ حضرت حاجرہ بےتاب ہو گئی، بے چین ہو گئی۔ ایک تو عورت ذات، ایسے مقام پر جہاں تنے تنہا کوئی عورت ہو اور پھر اس طرح کوئی اجنبی شخص نظر آ جائے تو عورت کو سب سے پہلے اپنی ذات پر خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ دودھ پیتے بچے کے پاس جو ہے وہ شخص کھڑا تھا، بچے کے تعلق سے اندیشہ دل میں آیا۔ حضرت حاجرہ وہاں سے آئی اور آ کر کے بچے کے پاس پہنچی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بچہ جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، حضرت جبرائیل نے وہیں پر اپنے پر مارے اور زمین سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت حاجرہ نے بےتاب ہو کر فوراً ریت کا گھیرا بنایا، گھروندہ بنایا اور ان کی زبان سے نکلا زمزم، زمزم۔ آج جس پانی کو ہم لوگ زمزم کہتے ہیں، سریانی زبان کے اندر زمزم کے معنی آتے ہیں رک جا، رک جا، رک جا۔ حضرت حاجرہ نے گھیرا لگایا تاکہ یہ پانی بہہ کر کے ضائع نہ ہو جائے، گھیرا لگا کر کے پانی کو روکا اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا زمزم۔ اللہ نے اس جگہ پر پانی کا چشمہ، اور یہ دنیا کا واحد پانی ہے
کہ جس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ پانی پیاس بھی بجھا دیتا ہے اور یہ پانی انسان کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے۔ اس پانی کے علاوہ دنیا کے کسی خطے کے پانی میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ بھوک بھی انسان کی ختم کر دے، کسی پانی میں یہ تاثیر نہیں۔ لیکن زمزم میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے اس پانی کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی اس کو پیا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دے گا۔ صرف پیاس ہی نہیں بجھے گی، صرف بھوک ہی ختم ہوگی ایسا نہیں، دنیا کا کوئی بھی مقصد ہو اور ہماری کوئی بھی حاجت اور ضرورت ہو، اس حاجت اور ضرورت کی تکمیل کے لیے آدمی زمزم کے پانی کو پینے کے وقت نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ ضرورت پوری فرما دے، میں بے روزگار ہوں مجھے روزگار عطا کر دے، میں بے علم ہوں مجھے علم عطا کر دے، میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد عطا کر دے، میں بے گھر ہوں مجھے گھر عطا کر دے، میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا کر دے۔ جس مقصد کو لے کر کے اس پانی کو پیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے پینے کی برکت سے اس کی وہ ضرورت اور حاجت پوری کر دے۔ یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ زمزم کے پانی کو اللہ نے یہ تاثیر عطا کی، جس جگہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسی جگہ حضرت جبرائیل نے اپنے پر مارے اور زمین سے پانی کا یہ چشمہ جاری ہوا۔ بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے گھیرا بنا کر کے اسے روکا نہ ہوتا لکان عینا معینا، تو یہ ایک جاری چشمہ ہوتا، پتہ نہیں یہ پانی بہ کر کے کہاں تک جاتا، اللہ کو معلوم۔ لیکن حضرت حاجرہ نے بشری تقاضے کے پیش نظر گھیرا لگا کر کے پانی روک لیا تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو۔ اب یہ ماں اور بیٹے اسی پانی کو پی کر کے اپنی بھوک بھی مٹاتے تھے، اپنی پیاس بھی بجھاتے تھے۔ اس طرح بھوک اور پیاس مٹتی رہی، اللہ نے زمزم کا چشمہ وجود میں لا کر کے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے جینے کے اسباب بنا دیے۔ کچھ دن گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام واپس پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان سچا خواب دیکھے تو وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اگر خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح بیدار ہوئے تو 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ ایک انسانی جان کی دیت 100 اونٹ ہے، 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوسری رات میں پھر یہی خواب دیکھا، پھر صبح ہوئی 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسری رات کو پھر یہی خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے۔ اللہ پاک کی منشا یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم جس حالت میں تھے، عمر اتنی ہو چکی تھی کہ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہو سکتی تھی۔ سورہ صافات میں اللہ پاک نے باپ بیٹے کی گفتگو ذکر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو بچے تھے کنارے لیا اور کہا یا بنیا
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تمہاری کیا رائے، میں تمہیں ذبح کروں یا نہ کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر، رائے اور مشورہ مانگنے پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ والد گرامی آپ کو اللہ پاک کی طرف سے جس بات کا حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قربان ہونے کے لیے بیٹا تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے ارادے سے آیا، بیٹے سے مشورہ کیا، رائے مانگی، بیٹے نے رائے دی کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ مجھے ذبح کر دیجئے، میں ذبح کر ہونے کے لیے تیار ہوں اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے چلے، مینا کے میدان میں پہنچے اور ایک پہاڑی پر کچھ اوپر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اوندھے منہ زمین پر لیٹا دیا، اوندھے منہ لیٹا دیا، پیٹھ اوپر تھی، سینہ نیچے کی طرف تھا، چہرہ زمین پر رکھ دیا، چھری تیز ہاتھ میں لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، سر کے بالوں سے حضرت اسماعیل کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کے اٹھایا اور گلے پر چھری رکھ دی چھری چلانے کے لیے۔ آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو بڑھاپے کی اولاد اسے اللہ کے نام پر قربان کیا، اور باپ بھی اللہ کے اس حکم کی تعمیل پر خوش ہو اور بیٹا بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے خوش دلی سے تیار ہو۔ آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت جبرائیل کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ جبرائیل جنت سے مینڈا لے کر کے جاؤ اور اسماعیل کے گلے پر چھری چلے، اس سے پہلے اسماعیل کا گلا چھری کے نیچے سے ہٹا کر کے مینڈے کا گلا رکھ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، آن واحد میں چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل جنت سے مینڈا لے کر کے آئے اور لا کر کے چھری کے نیچے مینڈے کا گلا رکھ دیا، چھری چلی، گلا کٹ گیا اور گرم گرم خون نکلا، جس کے اثرات ہاتھ اور پیر پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بچہ صحیح سلامت ہے اور جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور ذبح ہونے والا مینڈا ہے، اسماعیل نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تو اس کے بعد 4 مرتبہ آئے، یہ پہلی مرتبہ تھا، یہ پہلی مرتبہ تھا آئے بیٹے کو قربان کرنے کے ارادے سے، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا جس کی یاد میں ہم لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی کرتے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم پھر واپس چلے گئے اور جس جگہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل تھے وہاں پانی کا چشمہ وجود میں آیا جسے زمزم کہتے ہیں، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے سنائی کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کسی بھی حاجت اور ضرورت کے لیے اس پانی کو اگر پیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے گی۔ علماء نے ایک بات اور لکھی ہے کہ یہ پانی دنیا میں اور جنت میں جو بھی پانی ہوگا ان میں سب سے زیادہ افضل پانی ہے، سب سے زیادہ برکت والا پانی ہے۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
معراج پر جانے سے پہلے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا تھا. اللہ کا حکم تھا. حضرت جبرائیل جنت سے خوان لے کر کے آئے تھے، ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا. سینہ چاک کرنا تھا، پھر اسے سینا تھا. یہ سارا سامان جنت سے لے کر کے آئے تھے. اور زمین پر آنے کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا تھا، دل کو نکالا تھا، اس دل کو زمزم سے دھویا تھا. حوض کوثر سے بھی پانی لا سکتے تھے، تسنیم و سلسبیل سے بھی پانی لایا جا سکتا تھا. جنت کی نہریں تھی، وہاں سے جنت کا پانی لایا جا سکتا تھا. حضرت جبرائیل کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھونے کے لیے یہی زمزم کا پانی استعمال کیا گیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ پانی جنت کے چشموں کے پانی سے، جنت کی نہروں کے پانی سے زیادہ برکت والا پانی ہے، زیادہ افضل پانی. ریگستانی علاقوں میں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آسمان پر آ جاتے ہیں، قرب جوار میں آ کر کے بسیرا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی پر رکھی. تو جہاں پانی ہوتا تھا ریگستانی علاقوں میں وہاں پر جانور جمع ہو جاتے، پرندے آ جاتے، اس لیے کہ پانی ان کی بھی ضرورت ہے. جیسے انسان کی ضرورت ہے، دوسری مخلوقات کی بھی پانی ضرورت ہے. قبیلہ جرہم یمن کا قبیلہ تھا، یہ خانہ بدوش لوگ تھے. ایسے بہت سارے لوگ تھے جو پانی اور چارے کی تلاش میں اپنا خیمہ اپنے کاندھے پر رکھ کے نکلتے تھے. جہاں پانی ملتا تھا، جانوروں کو چارہ ملتا تھا، وہاں پڑاؤ کر لیا کرتے. جب تک چارہ پانی ملتا رہتا تھا وہاں رکتے تھے، اور جب چارہ پانی ختم ہو جاتا تھا تو پھر کسی دوسرے مقام کی طرف چل پڑتے تھے جہاں چارہ اور پانی ملے. اب قبیلہ جرہم جب یہاں سے گزرنے لگا تو انہوں نے پرندوں کو دیکھا تو حیران ہو گئے. وہ ریگستانی علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہیں یہ پرندے نظر آتے. اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے، ہم تو یہاں سے بارہا آئے اور گئے، ہمارا گزرنا ہوتا رہا، کبھی ہم نے پانی دیکھا نہیں. انہوں نے تحقیق حال کے لیے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو تو کیا بات ہے. اب وہ تحقیق حال کے لیے آدمی آیا تو اس نے دیکھا کہ پانی ہے اور تنے تنہا ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے. اس نے واپس جا کر کے قافلے کے لوگوں سے کہا کہ یہاں تو پانی ہے. وہ حیران ہو گئے کہ یہاں تو پہلے کبھی پانی تھا نہیں. پھر اس نے بتایا کہ ایک عورت بھی ہے اور ایک دودھ پیتا ہوا ایک بچہ بھی اس کے ساتھ ہے. قافلے کے لوگ آئے، وہ تو پانی کی تلاش میں نکلے تھے. انہوں نے آ کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گزارش کی کہ ہم یہاں رک سکتے ہیں، پڑاؤ ڈال سکتے ہیں. حضرت حاجرہ نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم پڑاؤ ڈال سکتے ہو، تم پانی استعمال کر سکتے ہو، لیکن پانی پر مالکانہ حق ہمارا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا. اس چشمے کے مالک ہم ہیں، یہ ملکیت ہماری رہے گی. تمہاری ضرورت ہے، تم اپنے لیے اپنے جانوروں کے لیے پانی لے سکتے ہو. ان کو تو پانی چاہیے تھا. جب مالکانہ حق نہیں چاہیے تھا، پانی چاہیے تھا، اور جس کا مالکانہ حق ہے وہ پانی دینے کے لیے تیار، تو یہ لوگ وہاں پر رک گئے. ماں بیٹے کا رکنا، زمزم کا وجود میں آنا، اور پھر قبیلہ جرہم جو یمن کا قبیلہ تھا اس کا آ کر کے یہاں پڑاؤ ڈال دینا، یہ آبادی کی ابتدا تھی. یہ آبادی کی ابتدا تھی. اب یہ پانی کبھی ختم نہیں ہوا، اس لیے قبیلہ جرہم کو اپنے خیمے لپیٹ کر کے کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہیں پر یہ قبیلہ آباد ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھتی رہی، جوان ہو گئے. جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنے ہی قبیلے کی ایک بچی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کر دیا. نکاح ہو جانے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ کی اجازت سے پھر مکہ مکرمہ آئے. یہاں آئے تو دیکھا کہ یہاں پر آبادی ہو گئی ہے. گھر پر گئے، حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے، بیوی گھر پر تھی. پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ وہ شکار پر گئے. پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہے؟ بیوی نے شکایت کی کہ ہم بڑی غربت میں، بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے شوہر آئیں تو ان سے سلام کہنا اور ان کو یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. یہ دوسری مرتبہ ہے. شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو کچھ قرائن سے انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی آیا. بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ شخص آئے تھے، عمر دراز بوڑھے شخص. انہوں نے پوچھا، حالات پوچھے، میں نے حالات بتائے. انہوں نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور جو پیغام دیا ہے اس پیغام کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو علیحدہ کر دو. چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے. اس لیے حضرت اسماعیل نے بیوی کو طلاق دی اور ان کو میکے پہنچا دیا. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے ناشکری کی تھی. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ پاک کے علم میں یہ بات طے تھی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری پیغمبر، اللہ کے محبوب، سید المرسلین، فخر الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے. اس پورے سلسلے کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کا ناشکرا ہو. بیوی کی ناشکری کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمل کیا کہ نسل چلنے والی ہے، نسل چلنے والی ہے اور یہ اس کی ابتدا ناشکری عورت سے نہیں ہونا چاہیے. بخاری شریف میں حضور نے ایک حدیث ذکر فرمائی اور عورتوں کے مزاج اور طبیعت کے پیش نظر یہ بات کہی ہے کہ عورتیں ناشکری ہوتی، عورتیں ناشکری ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا ساری زندگی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اس کی تمام چاہتیں اور ضد پوری کرتے رہو. کبھی اگر تمہاری طرف سے کوئی کمی ہوئی تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے تمہارے گھر آ کر کے زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا. یہ حضور کے الفاظ ہیں. اور میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ حدیث سنا کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے. معراج کے موقع پر حضور جب تشریف لے گئے تو جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. صحابہ کرام نے جب اس بات کو سنا تو پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا بکفرہن، ان کی ناشکری کی وجہ سے. یہ شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، کبھی اس کے احسان کو مانتی نہیں ہے. اور پھر حضور نے یہ حدیث ذکر فرمائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی بیوی کی زبان سے جب ناشکری کے کلمات سنے کہ ہم تو بڑی غریبی میں اور بڑی بیچارگی اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دیا کہ اس بیوی کو علیحدہ کر دو. حضرت اسماعیل نے اس پر عمل کیا اور پھر دوسرا نکاح ہوا پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ آئے. یہ تیسری مرتبہ آنا تھا. یہاں آنے کے بعد پھر حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی. پوچھا بیوی سے، اپنی بہو سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. گزارا
کس چیز پر ہے؟ کہا گوشت پر گزارا ہے، دودھ پر گزارا ہے، یا گوشت پر اور پانی پر گزارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت میں اور دودھ میں برکت کی دعا کی اور کہا کہ تمہارے شوہر آئے تو ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی حفاظت کرو۔ شام کو حضرت اسماعیل واپس آئے تو بیوی نے پورا یہ واقعہ سنایا تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے والد تھے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیوی کو رکھنا، اچھی طرح رکھنا، چوکھٹ کو سلامت رکھنا، یعنی بیوی کو اچھی طرح رکھنا۔ برکت کی دعا کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، گزارا ہوتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس دوسری بیوی سے 12 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ 12۔ ہم دو، ہمارے دو نہیں، 12 بیٹے عطا کیے۔ اور یہ 12 کے 12 بیٹے اسی مکہ مکرمہ میں ساتھ میں رہے۔ پھر ایک زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کا۔ پھر چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ آئے اور آنے کی غرض اللہ کے گھر کی تعمیر تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گھر کی تعمیر کے لیے کتنا بڑا گھر بننا چاہیے، کہاں بننا چاہیے، یہ بات پیش نظر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ ہم بادل کا ایک ٹکڑا بھیجیں گے، اس بادل کے ٹکڑے کا جہاں سایہ ہوگا، جتنا سایہ ہوگا اس مقام پر اتنا بڑا تمہیں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اللہ پاک نے بادل بھیجا، وہ اس ٹیلے کے اوپر سایہ کیا جو ٹیلا وہاں پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات لگائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کے انہوں نے پیمائش اور رقبہ بتایا کہ اس جگہ پر اللہ کا گھر ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا۔ اس نشاندہی پر حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس ٹیلے کو کھودنا شروع کیا۔ جب اس کی کھدائی کی تو کھدائی کے بعد نیچے سے کعبے کی بنیادیں ملی جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی تھی۔ اب انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ 7 پہاڑوں سے پتھر حضرت اسماعیل اٹھا کے لاتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے قریب وہاں پر گارا بنایا، مٹی پانی سے گارا بنایا، اور حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے، انہی پتھروں کو گارا رکھ کر کے بیت اللہ کی دیواریں چننا شروع کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ دیوار اتنی بلند ہو گئی کہ اب مزید اس کو اونچا کرنے کے لیے نیچے کچھ رکھنا پڑے گا۔ اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی کہ ابراہیم یہ پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، یہ پتھر تمہارے حکم پر یہ تمہیں اونچائی پر بھی لے جائے گا اور نیچے بھی لے آئے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو استعمال کیا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی دیواریں بلند کرتے رہے۔ یہی وہ پتھر ہے جس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک پتھر ہے جس میں دونوں قدموں کے نشان، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان ہے جو اس پتھر پر اللہ پاک نے نقش فرمایا۔ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پتھر بیت اللہ کی دیوار کے بالکل قریب تھا، وہی قریب میں تھا اور ایک زمانے تک وہاں قریب میں رہا۔ پھر ایک مرتبہ سیلاب آیا تو یہ پتھر بہہ کر کے اس مقام پر چلا گیا جس مقام پر آج ہے۔ لوگوں نے
اس وقت پھر یہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کہ پتھر کو واپس اسی مقام پر لے جایا جائے یا جس مقام پر ہے اسی مقام پر رہنے دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو جس مقام پر آج مقام ابراہیم ہے اس مقام پر کھڑے ہو کر کے دیواروں کو دیکھتے تھے کہ یہ سیدھی ہے، کوئی پتھر آگے پیچھے تو نہیں ہے، دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انتظام یہ فرمایا کہ سیلاب میں یہ پتھر پانی کے ذریعے بہ کر کے اس مقام تک پہنچ گیا جس مقام پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ سیدھی ہے یا نہیں۔ وہ مقام ابراہیم تھا، اسی مقام پر اس پتھر کو اللہ پاک نے وہاں پر پہنچا دیا، اور آج تک وہ پتھر اسی مقام پر ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات بھی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اب لوگوں میں اس گھر کی طرف آنے کے لیے اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کی طرف حج کے لیے آئیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اسی پتھر پر کھڑے ہوئے مقام ابراہیم پر وہ پتھر بلند ہوا اور کافی بلند ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ ایھا الناس حجوا الی بیت اللہ، کہ حج کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ یہ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم کا آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو اتنے امتحانات سے گزارا، اور گزارنے کے بعد اللہ پاک نے اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمایا، اور بیت اللہ کی جس وقت تعمیر کر رہے تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ درخواست پیش کروائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مشتمل تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، بیت اللہ کی دیوار اٹھا رہے ہیں تو دعا کی کہ تیرا گھر تو ہم تعمیر کر رہے ہیں، اس گھر کو آباد کرنے والی شخصیت کو بھیج، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر سے دعا کروائی کہ تم مانگو، تم درخواست پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجو، میں نے گھر کی تعمیر کر دی، اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دیجیے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور وہ نطفہ جس سے آپ وجود میں آنے والے تھے، حضرت آدم کے زمانے سے ہر نیک شخص کے اندر اللہ پاک اسے منتقل کرتے رہے، اور جس سلسلے میں ایسے سارے لوگ تھے اللہ پاک نے اس پورے سلسلے کو شرک سے محفوظ رکھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطفہ مبارک حضرت آدم کے زمانے سے چلا تو حضرت آدم کی اولاد میں جس اولاد میں آیا اس کو، اور پھر اس کی اولاد میں جس میں وہ نطفہ منتقل ہوا اس کو، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور چلتے 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 حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ یہ کتنے لوگ تھے، اللہ نے اس پورے سلسلے کو چنا تھا، اور اس پورے سلسلے کو اللہ پاک نے ساجدین سے تعبیر فرمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ان پورے سلسلے کو شرک سے محفوظ رکھا تھا۔ یہ نور عبد المطلب کی پیشانی پہ بھی چمکتا تھا،
یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں بھی چمکتا رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل کی اولاد میں کنانا کو چنا، کنانا کی اولاد میں قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے مجھے اس دنیا میں وجود عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ پاک نے اس پورے سلسلے کو شرک سے محفوظ رکھا تھا۔ بنی ہاشم ہو، عبد المطلب ہوں یا حضرت عبداللہ ہوں، کتابوں میں آتا ہے کہ یہودی علماء نے ان کی پیشانیوں پر نور نبوت دیکھ لیا تھا۔ بنی ہاشم سے بھی اور عبد المطلب سے بھی اور خود حضرت عبداللہ سے یہودیوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کی پیشکش کی تھی، اپنی بیٹیوں کی نکاح کی پیشکش کی تھی کہ آپ نکاح کر لو، لیکن اللہ پاک کی جو منشا تھی وہی ہوتی۔ بنی ہاشم، انہوں نے ہاشم نے انکار کیا، عبد المطلب نے انکار کیا، عبداللہ نے انکار کیا، اور اللہ پاک جس کو یہ سعادت دینا چاہتے تھے وہ انتظام اللہ پاک نے کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام تر کمالات، اوصاف اور تمام تر خصائل محمودہ سے متصف فرمایا تھا۔ آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا انتخاب فرمایا، پھر تمام نبیوں کی روحوں کو چنا، اور ہر نبی کی رفاقت کے لیے، ہر نبی کا ساتھ دینے کے لیے ان کے زمانے میں دیگر روحوں کو چنا جن کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی روح کا انتخاب فرمایا، اور پھر آپ کے لیے مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا۔ مکہ مکرمہ وہ سرزمین ہے جسے زمین کی ناف کہا جاتا ہے، جس کے ناموں میں سے ایک نام ام القریٰ بھی ہے، تمام بستیوں کی ماں۔ جغرافیائی اعتبار سے آپ دیکھو کہ یہ جتنے بر اعظم ہیں ان تمام بر اعظموں میں یہ بیچ میں یہ زمین کی ناف ہے، اور زمین کی ابتدا اللہ پاک نے یہیں سے کی۔ تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمانا چاہا تو پہلے یہاں پر پانی ہی پانی تھا، وہاں پر ایک بلبلہ وجود میں آیا، پھر اللہ پاک نے زمین کو وجود عطا کیا، پھر اس زمین سے جیسے روٹی کے لیے لوئی اور پیڑا ہوتا ہے اس کو بیل کر کے پھیلایا جاتا ہے، اس طرح پھر پوری زمین کو اللہ پاک نے وجود عطا کیا۔ تو مکہ مکرمہ کا انتخاب کیا جو پوری دنیا میں زمینوں میں سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمانے کا انتخاب فرمایا کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے اس زمانے میں حالات کیسے ہو گئے تھے، جس کو ہم زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حالات کیسے ہو گئے تھے کہ اس سے پہلے بھی اس سے بدتر حالات نہیں آئے، اور اس کے بعد بھی اس سے بدتر حالات نہیں آئے۔ زمانے کا انتخاب کیا۔ اللہ پاک نے قبیلے کا انتخاب فرمایا، قبیلے قریش کا۔ شخصیت کا انتخاب فرمایا، حضرت عبداللہ کو چنا۔ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کعبے کے متولی تھے، یہ کعبے کے متولی تھے، اور ایک موقع پر انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ پاک اگر مجھے 12 بیٹے دیں گے، 10 بیٹے دیں گے، اللہ پاک اگر مجھے 10 بیٹے دیں گے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ کی منشا دیکھیے، اللہ پاک نے 10 بیٹے دے دیے۔ حضرت عبد المطلب نے دعا کی تھی، منت مانی تھی، اگر 12 بیٹے ہوئے اور 12 جوان ہو گئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اب 10 بیٹے ہو گئے اور 10 کے 10 کڑیل جوان ہو گئے۔ عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی
کہ اب ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے. 10 بیٹوں کے نام کی چٹھی بنائی اور قرا کے لیے اسے ایک ڈبے میں ڈالا اور ہلانے کے بعد ایک چٹھی نکالی تو حضرت عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلی. یہ سب سے چھوٹے تھے اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے چہیتے تھے. اس چٹھی کے نکلنے کی وجہ سے عبداللہ کی قربانی کی بات آئی. عبد المطلب نے تیاری لی، سامان لیا، خاندان کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم ذبح نہیں کرنے دیں گے. دوبارہ چٹھی نکالو. دوبارہ چٹھی نکالی، پھر حضرت عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلی. عبد المطلب خاندان والوں کے سامنے بے بس ہو گئے. تیسری مرتبہ چٹھی نکالی، پھر حضرت عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلی. اب حضرت عبد المطلب بضد ہو گئے کہ میں اپنی منت پوری کروں گا اور عبداللہ کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا. خاندان کے لوگ آڑے آ گئے اور پھر یہ طے ہوا کہ اس زمانے میں ایک کاہنہ عورت تھی، اس سے جا کر کے مشورہ کیا جائے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب اپنے خاندان کے ذمہ داروں کے ساتھ اس کاہنہ کے پاس پہنچے، اپنی منت کا تذکرہ کیا تو اس کاہنہ عورت نے کہا کہ عبداللہ کے نام کی چٹھی اور 10 اونٹوں کی چٹھی، 2 چٹھی بنائی جائے، ایک پر عبداللہ کا نام ہو اور دوسرے پر 10 اونٹ، اور یہ دونوں چٹھی ڈالی جائے اور چٹھی نکالی جائے. اگر عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلے تو پھر دوسری چٹھی بنائی جائے 20 اونٹوں کی، اور پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر تیسری چٹھی بنائی جائے 30 اونٹوں کی، اور یہ سلسلہ رکھا جائے جب تک کہ اونٹوں کی چٹھی نہ نکلے. عبد المطلب آئے، 2 چٹھی بنائی عبداللہ کی اور 10 اونٹوں کی، چٹھی نکالی عبداللہ کے نام کی نکلی. پھر 10 والی چٹھی نکال کر 20 اونٹوں والی چٹھی بنائی، پھر دونوں ڈال کر کے چٹھی نکالی تو عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلی. پھر 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، 60، 70، 80، 90، 100 اونٹ. جب 100 اونٹ ہو گئے اور چٹھی نکالی تو پھر اونٹوں کی چٹھی نکلی. خاندان کے لوگوں نے خوشی منائی کہ چلو 100 اونٹ. عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، دوبارہ چٹھی ڈالوں گا. پھر عبداللہ اور 100 اونٹوں کی چٹھی ڈالی، پھر چٹھی نکالی تو اونٹوں کی چٹھی نکلی. عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ اور چٹھی نکالوں گا. پھر عبداللہ کے نام کی چٹھی اور 100 اونٹوں کی چٹھی تیسری مرتبہ ڈالی اور نکالی تو 100 اونٹوں کی چٹھی نکلی. تو 100 اونٹوں کو عبداللہ کی جگہ پر منت پوری کرنے کے لیے عبد المطلب نے قربان کیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میرے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا گیا تھا، اور میرے دادا عبد المطلب کی نیت پر میرے باپ عبداللہ کو پھر قربان کرنے کے لیے حالات بنائے گئے. لیکن اللہ پاک کو نہ حضرت اسماعیل کی قربانی مقصود تھی، نہ عبداللہ کی قربانی مقصود تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 مذبوح لوگوں کا بیٹا ہوں جنہیں اللہ کے نام پر قربان کیا جانا تھا، میں ان کا بیٹا ہوں. حضرت اسماعیل کی اولاد میں 12 بیٹے تھے، وہ 12 کے 12 مکہ مکرمہ میں رہے. ان سے یہ سلسلہ چلا اور پھر یہ سب موحد تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر ہیں اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. یہ سلسلہ حضرت اسماعیل کے زمانے سے چلتا رہا. اس سلسلے میں ایک قوم ہے، قوم عمالقہ، اور قوم عمالقہ میں عمرو ابن لحی نام کا ایک شخص تھا. یہ شخص ملک شام سفر میں گیا، وہاں اس نے لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا. تو پہلے تو اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر اسے انسیت ہو گئی. اس نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ملک جو بت پرست تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اسے مانتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا خدا ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا.
اس لیے اپنی یکسوئی کے لیے اور تسلی کے لیے ہم نے یہ بت بنا رکھے ہیں. ہم اس کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں، تو ان کی دعا اور سفارش پر ہمارا کام ہو جاتا ہے. وہ بھی خدا ہے سب سے بڑا، ہم اس کو بھی خدا مانتے ہیں. یہ عمرو ابن لحی ملک شام سے آنے لگا تو ان سے خدا مانگ کے لایا کہ یار ایک ہم کو بھی دے دو، ہم بھی لے جائیں گے. تو یہ عمرو ابن لحی بت لے کر کے آیا، اور مکہ مکرمہ میں بت پرستی کا آغاز اور شروعات اس زمانے سے ہوئی. اور پھر اس کے بعد بیت اللہ میں ایک بت رکھا گیا. اب اس کے بعد دوسرے قبیلے والوں نے اپنا ایک بت بنا لیا، وہ بھی لا کے رکھ دیے. ایسے ہوتے 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 اللہ کا یہ گھر 360 بتوں سے بھر گیا. کتنے بت بھر گئے؟ 360 بت. جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے اس وقت بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے. اور حالات اس زمانے کے ایسے تھے کہ یمن کے ایک مرد ایک عورت جن کا آپس میں ناجائز تعلق تھا، یہ مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے بیت اللہ کے اندر زنا کیا. اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ پتھر کے بنا دیے گئے. تو مکے کے لوگوں نے وہ دونوں بت عورت کا دنوں کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی. یہ زمانے جاہلیت ہے. بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت. اس کے علاوہ بت پرستی تو تھی، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، آتش پرست مجوسی بھی تھے مکہ مکرمہ میں. سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھو، تفصیلی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں سارے باطل مذاہب جمع ہو. مکہ مکرمہ اس زمانے میں تمام باطل مذاہب کا مجموعہ بن چکا تھا. وہاں آتش پرست بھی تھے، بت پرست بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سب تھے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر اپنے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا جب کفر، شرک، ظلم، بربریت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. زمانے جاہلیت کے عجیب و غریب واقعات زمانے جاہلیت کے. میں نے بتایا کہ یہ دو بت جو بیت اللہ کے دروازے پر تھے، نائلہ اور اساف، یہ کچھ دنوں کے بعد انہیں یہاں سے اٹھا کر کے ایک کو صفا پہاڑی پر رکھ دیا، ایک کو مروہ پہاڑی پر رکھ دیا اور ان کا طواف شروع کر دیا. ظلم و بربریت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. قرآن کریم میں آتا ہے کہ لوگ تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. آر اور ذلت سمجھ کر کے بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. لوگ سنتے ہیں ان کو حیرت ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہوا، ماں باپ غریب تھے، اپنی غربت کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی تھی اس کو قتل کر دیتے تھے. قرآن کریم نے منع کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے. بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگوں کے لیے عار اور ذلت کی بات تھی. لوگ سمجھتے تھے بیٹی کا پیدا ہونا ہمارے لیے ذلت کی بات ہے. بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں. اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو دوسروں کی بیٹیوں کو لے کر پالا کرتے تھے، لیکن ایسے سنگ دل اور ظالم لوگ بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی کہ اللہ کے رسول میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اور ایسا گناہ ہوا ہے کہ اس گناہ کی پاداش میں رات کی نیند اور دن کے چین و سکون سے محروم.
حضور نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہیں معلوم نہیں اسلام قبول کر لینا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تمہارے جتنے بھی گناہ تھے سب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ تو اس شخص نے کہا دل پر بوجھ تھا، اللہ کے رسول ایسا گناہ ہوا ہے کہ مجھے چین نہیں۔ اس نے اپنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول میں ایک لمبے سفر میں جا رہا تھا، تو میں جس وقت جا رہا تھا اس وقت میری بیوی امید سے تھی، تو جانے کے وقت میں نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھ اگر میرے آنے سے پہلے پیدائش ہو اور بیٹا پیدا ہو تو اسے رہنے دینا، بیٹی پیدا ہوگی تو اسے دفن کر دے۔ میں سفر پر چلا گیا، لمبے زمانے کے بعد میری واپسی ہوئی، گھر آنے کے بعد جب موقع ملا تنہائی ہوئی تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو بیوی نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو اسے دفن کر دینا، تو میں نے اسے دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، پڑوس سے ایک بچی ان کے گھر آنے لگی، خوبصورت بچی تھی اور بہت پیاری بات کیا کرتی تھی۔ اب یہ شخص اور اس کی بیوی دونوں اس بچی کے آنے سے خوش ہوتے تھے اور اس بچی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ کچھ دن اس سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن شوہر نے کہا بیوی سے کہ ہماری بھی ایک بیٹی تھی، اگر ہم اسے دفن نہ کرتے وہ آج زندہ ہوتی تو اسی طرح ہمارے گھر میں رونق رہتی۔ بیوی نے سنا، کچھ جواب نہیں دیا۔ کچھ دن گزرے، پھر شوہر نے یہی بات کہی کہ ہماری بھی ایک بیٹی تھی، کاش وہ زندہ ہوتی اور تم اسے دفن نہ کرتے تو آج ہمارے گھر میں اسی طرح وہ ہنستی اور کھیلتی اور ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی۔ بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، پھر شوہر نے یہی بات کہی تو بیوی نے یہ سمجھا کہ اب پتھر پسیج گیا، بیوی نے موقع دیکھ کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے ایک بات آپ کو بتانی تھی۔ کہا کہ بتاؤ۔ کہا کہ جب آپ سفر پر گئے تھے میں امید سے تھی، تم نے وصیت کی تھی کہ بیٹی پیدا ہوگی تو دفن کر دینا، تم آئے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ بیٹی ہوئی تھی، میں نے دفن کر دیا۔ میں نے اسے دفن نہیں کیا تھا، میں نے وہ بچی پڑوس میں دے دی اپنی پڑوسن کو کہ تو اس کو پال دے۔ تو یہ جو بچی اپنے گھر آتی ہے یہ پڑوسن کی نہیں، اپنی بچی ہے، جس کو دیکھ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ اپنی بچی ہے، پڑوسن کی نہیں ہے۔ بس شوہر کے اوپر پھر شیطان حاوی ہو گیا اور اسے وہی زمانہ جاہلیت کی بات کہ میری بیٹی کسی کی بیوی بنے، یہ میرے لیے عار اور ذلت کی بات ہے۔ اس نے دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ بچی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ چلتی پھرتی تھی، دوڑتی تھی، بات چیت کرتی تھی، اور جب یہ اسے لے کر کے دفن کرنے کے ارادے سے جنگل میں گیا، اس نے گڑھا کھودنا شروع کیا تو یہ بچی پوچھتی تھی کہ چچا تم کیوں گڑھا کھود رہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں گڑھا کھود رہا تھا۔ وہ بچی مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ چچا تم کیوں گڑھا کھود رہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا تو وہ بچی جو ہے اپنی اوڑھنی سے میرا پسینہ پوچھتی تھی۔ جب گڑھا اتنا گہرا ہو گیا کہ اس بچی کو اس میں دفن کیا جا سکتا تھا تو اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ چچا تم یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ تو اس سے میں نے کہا تھا کہ یہ گڑھا میں نے تیرے لیے کھودا ہے، تجھے اس میں دفن کرنا ہے۔ تو اس بچی نے کہا تھا کہ میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے جو تم مجھے اس میں دفن کرو گے؟ میں نے کچھ نہیں سنا۔ اس کو سر کے بالوں سے پکڑا اور اس کو گڑھے میں ڈالا، اس کو پیروں سے دبایا اور دبا کر کے رکھا اور مٹی گراتا رہا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن مجھے رحم نہیں آیا۔ میں نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے
میرے کانوں میں اس کی چیخ گونجتی ہے، میں رات کی نیند اور دن کے چین و سکون سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے رسول، کیا اسلام قبول کرنے سے میرا یہ گناہ بھی معاف ہو گیا؟ جب یہ واقعہ وہ سنا رہا تھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ اسلام قبول کر لینا ماضی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، لیکن آج کے بعد تم میرے سامنے مت آنا، تمہاری آنکھوں میں مجھے اس معصوم بچی کا خون نظر آتا ہے۔ حضور کی زندگی میں دو لوگ تھے جن کو حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے سامنے مت آنا، ایک تو یہ اور ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے صحابی وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے ان سے بھی کہا تھا، جب انہوں نے ایمان قبول کیا تھا تو حضور نے پوچھا تھا کہ حمزہ کو تم نے کس طرح شہید کیا تھا؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ سن لینے کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ وحشی، آج کے بعد تم میری نگاہوں کے سامنے مت آنا، تمہیں دیکھ کر کے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی۔ ایک وہ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ایک یہ شخص جنہوں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا۔ اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو دوسروں کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی اور وہ دفن کرنے جاتے تھے تو یہ جا کر کے ان سے لے لیتے تھے کہ تم دفن مت کرو، ہمیں دے دو۔ ایک صحابی ہیں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی۔ حکیم ابن حزام، انہوں نے 300 بچیوں کو پالا تھا۔ کتنی بچیوں کو؟ 300 بچیوں کو پالا تھا کہ جن کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی لوگ اسے دفن کرنے لے جاتے تھے تو یہ جا کر کے اس بچی کو لے لیتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے، اور بڑی عمر ہو جانے پر، جوان ہو جانے پر پھر اس کی شادی کر دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے 300 بچیوں کو پالا اور پال کر کے میں نے ان کا نکاح کیا ہے۔ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں 100 غلام اور باندی آزاد کیے، تو اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ جو نیکیاں میں نے زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں اور شرک میں کی ہے، مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلمت علی ما اسلفت، کہ تم نے ماضی میں جو نیکیاں کی تھی انہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے کہ ایک میلے میں ایک شخص جا کر کے پیر پھیلا کر کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا، کوئی ہے مجھ سے بڑا جو میرا پیر موڑ دے؟ ایک دوسرے قبیلے کا آدمی آیا، اس نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں پیر کاٹ دیا۔ اب یہ ہونا تھا، دونوں قبیلوں کو لوگ کھڑے ہو گئے اور جو جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ کسی کا اونٹ پہلے پانی پی لیتا تھا تو اس پر جنگ ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے، اور بیت اللہ کے جو مجاور تھے وہ آنے والے طواف کرنے والے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جو مجاور ہے اس کا کپڑا پاک ہے، اور جو مجاور نہیں ہے اس کا کپڑا ناپاک ہے، وہ اپنے کپڑے میں بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اسے اگر کپڑوں میں طواف کرنا ہو تو ہمارے کپڑے لینے پڑیں گے، اور کپڑے کی فیس رہتی تھی، کپڑے کی فیس رہتی تھی۔ کچھ لوگ کپڑا لے لیتے تھے، باقی آہستہ 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 یہ معمول بن گیا کہ لوگ بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتی تھی۔ ان میں جو غیرت مند ہوا کرتے تھے وہ رات کے اندھیرے میں برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا۔ عجیب و غریب واقعات، 4 پتھر اٹھائے، 3 پتھروں سے استنجا کر لیا، اسے پھینک دیا، ایک پتھر کو تھوڑا سا رنگ لگا کر کے اسے اپنا معبود اور خدا بنا لیا۔ اب لے کر کے چلے سفر میں،
راستے میں چلتے ہوئے کوئی دوسرا اچھا پتھر نظر آ گیا تو اس کو پھینک دیتے تھے، دوسرا پتھر اٹھا کر کے اس کو اپنا خدا بنا لیتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے، مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا اور زمانے کا انتخاب فرمایا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، اور پھر کنانا کا، اور پھر قریش کا، پھر بنی ہاشم کا، پھر عبد المطلب کا، پھر عبداللہ کا، اور پھر حضور کے لیے حضور کی والدہ کا انتخاب فرمایا۔ یہ سارے انتخابات ہیں جن انتخابات کے پیش نظر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو چنا اور چن کر کے تمام تر ظاہری اور باطنی کمالات سے متصف فرمایا۔ زمانہ جاہلیت کے بقیہ واقعات انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔